خو صبر ډیر کوم خو نو بس دو درې پاتې شو بس صبر وکړو. سال کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان مقدس اور برکتوں کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے. جیسے رمضان المبارک کا ایک اور نام شہر المواسات بھی ہے جس کے معنی غمخواری کی ہے. مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس مہینے میں انسان کا رویہ سخت اور غصہ سے لبریز کیوں ہو جاتا ہے، جس سے شہری نہ صرف آپس میں زبانی تکرار بلکہ جھگڑے تنازعات سے دوچار ہوتے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کی ضلع سوات میں پچھلی 6 دنوں میں 7 سے زیادہ مختلف واقعات رونما ہوئے جس میں 18 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے. ان واقعات میں ایک واقعہ ضلع سوات کے علاقے مرغزار میں اس وقت پیش آیا جب گھریلو تنازعہ پر داماد نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی، ساس، سالی اور سالہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اسی طرح سوات کی تحصیل مٹا کے علاقے نلکوٹ میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جب 12 سالہ عائشہ کے والد دوسرے مخالف شخص سے لڑ رہے تھے کہ اچانک عائشہ پر خوف طاری ہو گیا اور اسپتال پہنچا کر جان بر نہ ہو سکی. ہم نے جب مختلف لوگوں سے رمضان میں عموماً جھگڑے چڑچڑاپن کی وجہ دریافت کی تو ایک شہری نے کچھ اس طرح کہا. غصے کی سب سے بڑی وجہ نسوار ہے. جب میں نسوار نہیں لیتا تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور بھی بہت وجوہات ہے جیسے بلڈ پریشر کا ہائی ہونا. سوات تحصیل مٹا کے ذاکر خان شہید ہسپتال کے ماہر نفسیات نے ہمیں بتایا کہ نیند اور خوراک کی کمی اور نشہ ور چیزوں کے استعمال سے نہ صرف انسان کے رویہ میں تبدیلی آتی ہے بلکہ ایگریشن یعنی غصہ کا سبب بھی بن سکتی ہے. میرا نام ڈاکٹر محمد اعظم ہے. بیسیکلی میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں. ایک ہوتا ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، رات کو نیند پوری نہیں ہوتی، دن میں ہم کاروبار وغیرہ کرتے ہیں. رمضان میں جو لوگ زیادہ تر عام روزمرہ معمولات میں آئس، چرس یا کوئی اور نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو رمضان میں وہ چیزیں وہ استعمال نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے بھی غصے وغیرہ کا زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے کی طرف جاتے ہیں. خوراک جو ہم معمول روزمرہ کی زندگی میں لیتے ہیں رمضان میں اس طریقے سے نہیں لے پا رہے ہوتے. اس کے علاوہ بائیو کیمیکل چینجز ہوتی ہے جسم میں. ایک سوال کے جواب میں ایک اور شہری کہتے ہیں کہ رمضان میں جب لوگ تنگ کرتے ہیں تو بہت غصہ آتا ہے. رمضان میں جب روٹی اور نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور جب لوگ تنگ کرتے ہیں تو پھر بھی. اب آ جاتی ہے ان چیزوں کی روک تھام کہ ہم کس طریقے سے اپنے غصے کو قابو میں کریں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان میں اگر رات کو ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو دن میں ہم کوشش کریں کہ ہماری نیند پوری ہو. دوسری یہ کہ ہم سحری اچھی طریقے سے کریں، مطلب پورا خوراک اپنا لیں، ٹھیک ہے. پھر شام کو بھی جو ہے افطاری اچھی طریقے سے کریں اور پراپر ڈائٹ جو ہے وہ لیں. اس کے علاوہ پھر افطاری کے بعد اگر ٹائم ملے ہمیں تو ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ واک کریں، تھوڑی سی ہلکی پھلکی ورزش کریں. تو یہ جو ہے اس سے ہماری ذہنی کیفیت بہت زیادہ بہتر ہوگی. روزہ کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے جب ہم نے جامعہ دارالعلوم مٹا میں پچھلے 17 سالوں سے درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ایک معلم سے سوال کیا تو اس کا جواب کچھ اس طرح تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانم ہوں قاری رحمت واللہ زبی دارالعلوم کی چرے استاذیم تقریباً ولس کال ما چرے تدریس کو نو اثر کے در رمضان او در روزی چرے مفہوم دا دے کہ اللہ رب الجلال فرمائی کہ دا روزی چرے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اللہ پاک وہی کہ تاسو کی تقوی راشی. نو تقوی چرے صد ہوئی تقوی خودی تو ویلی شی کہ ځان د ہر گناہ نہ چرے بچ کول. انہوں نے مزید کہا کہ رمضان کے مہینے میں شہریوں کے غصہ سے بھرپور رویے اور دیگر غلط فعل و قول اسلام کے مفہوم سے بالکل مخالف ہے. روزے چرے دا تعلیم در گئی کہ ومن کی چرے صبر بدشی د خوراک نم صبر دارنگے د خواہشات نہ چرے صبر او د ہر سن چرے ندی وجنا دا کم دا جنگون او دا گئی نو دے چرے بیا د روزے و مفہوم مانی پوے نہ دے او دارنگے دا روزہ پدوان چرے بوجھ دے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. صبر بے بسی اور لاچاری کا نام نہیں بلکہ صبر ہمت و جرت اور عزم و استقامت کا نام ہے. ارشد جان، اپر سوات ٹائمز، مٹا سوات.